کریں آپ دیکھیں 56 کلازز تھی اس ترمیم کی اور ہم ان کو 22 پہ لے آئے اور 22 کے بعد پھر ہم نے اپنے 5 کلازز اور بھی لائے تو 27 ہو گئے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ اس جو اصل ڈرافٹ تھا اور پھر جو فائنل ہوا تو اس پہ ہمیں کیا کامیابیاں ملی اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو سر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں آپ کا ملکی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے, تو کیا آپ کو آنے والے دنوں میں قومی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی فی الحال میں تو خود اپوزیشن میں ہوں, میرا تو حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, باقی اگر کوئی تجویز ہے تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے. مولانا صاحب آپ کا جو کردار ہے خاص طور پہ آئینی ترمیم میں بڑا ہی اہم رہا ہے, تمام پارٹیوں کا رجحان اور ان کے جو مرکز نظر تھے وہ آپ تھے. اس ترمیم کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی آئینی بحران یا اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پیدا تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ عام تاثر ہے کہ شاید اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ایسی کوئی بات خدا نہ کرے آئے گی تو شدید رد عمل آئے گا. سر ابھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, عمران خان کی مسز جو ہیں ان کو ریلیز کیا گیا ہے, ان کی بہنوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں, کچھ نرمی آ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں؟ یہ خبریں جس طرح آپ کے پاس آ رہی ہیں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں, اور ہم تو اصولی طور پر نہ انتقامی سیاست کے قائل ہیں, نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدموں کے قائل ہیں, اور نہ کسی جلسوں پر تشدد کے قائل ہیں, نہ سیاسی ورکروں کی گرفتاریوں کے ہم قائل ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ملک میں ایک ریت ہے, ہر زمانے میں چلتی ہے, کبھی ایک طرف سے گھومتی ہے کبھی دوسری طرف سے گھوم جاتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے آج آخری دن ان کا, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نئے چیف جسٹس آئے ہیں, کیا خیر مقدم کریں گے؟ جو سابق چیف جسٹس ان کے حوالے سے کیا تحفظات رہے آپ کے؟ میرے خیال میں انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے, اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں. ہم ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھیں, اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے گا. تو سر اب چونکہ یہ حکومت اور جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, مبارکباد بھی کہتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو انصاف دلانے میں ان کی مدد فرمائے. تو سر حکومتیں جو توڑی جاتی تھیں غیر آئینی طریقے سے, مختلف کبھی عدلیہ کے ذریعے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نئی آئینی ترمیم جو آئی ہے وہ اب راستہ رک گیا ہے, تو کیا عوام کی سہولت کے لیے بھی کوئی آئینی ترمیم آئے گی جس میں یہ مہنگائی, بجلی کے بل, یہ چیزیں سستی ہوں گی, ختم ہوں گی, اور ان کا کلا کما ہوگا جو گراں فروش ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے تو کوئی آئینی سقم یا قانونی سقم موجود نہیں ہے. البتہ جہاں پر کوئی آئینی یا قانونی مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت تو وہی زیر بحث رہا اور یہی ہمارا موضوع تھا. اس کے علاوہ جہاں تک عوام کے مسائل ہیں اس کے مسائل کے لیے وسائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب مسائل ہوں وسائل نہ ہوں پھر تو کام نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب وسائل بڑھیں گے تو پھر مسائل کم ہوں گے, اور اس کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس وقت یہاں پر شنگھائی تنظیم کی کانفرنس ہو رہی تھی تو میں نے دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ نہ تو کوئی مظاہرہ کرے ان دنوں میں, اور نہ ہی ان دنوں میں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا بل کا مسئلہ کوئی چھیڑے, تاکہ قوم ایک یکجہتی دکھا سکے, اور جب وہ لوگ صبح کانفرنس میں جائے تو ان کے سامنے جو خبر ہو وہ یکجہتی کی ہو, تنازعات کی نہ ہو, جس سے کہ ان کا اعتماد بحال ہوگا اور پاکستانی معیشت میں وہ ہمارا تعاون کر سکے. مولانا صاحب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے, تو نہیں آ سکے گی, انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انشاءاللہ. سر یہ سود جو ہے 3 سال کی اجازت کیوں دے دی گی, فوری خاتمہ؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. کورٹ نے چونکہ 31 دسمبر 2027 کا ٹائم دیا تھا, تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست سے اڑ جاتا تھا. اب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا. اگر 1 سال تک وہ فیصلہ نہ دے سکا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا. تو ابھی تو جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی,
اور جب واپس لی جائے اگر نہیں لی جائیں گی تو چونکہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے آئین کا حصہ بن گیا ہے ربا کے حوالے سے، تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس میں فریق ہوگی تو وہ آئین کے خلاف تو بیان نہیں دے گی نا جی، تو انشاءاللہ وہ مستحکم سر ہوگی۔ شیخ رشید صاحب جو ہے دوبارہ گیٹ نمبر 4 کھولنے کی نویز سنا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان کی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا، انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کی ہیں تو ہم بھی اچھی بات کریں گے۔ پکڑ کی جو سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں کچھ پارلیمنٹیرینز تھے، ان کی مسز کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ان کے بغور۔ پاکستان میں اس کی گنجائش ہے کہ پکڑ دکڑ کی سیاست سے اپنی مرضی اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں ایک دفعہ، بس وہی کافی ہے۔ حضرت کے پی کے اور اپنا بلوچستان دونوں کے اندر جو ہے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس دوران جو ہے علی امین گنڈا پور نے اس نے بھی اپنا دوبارہ احتجاج کا نعرہ لگا دیا، کیا سمجھتے ہیں اس سے مزید انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں۔ پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا، میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا، یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے، اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے، تو یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ سر آپ نے بھی تو کہا تھا کہ زمین گرم کر دیں گے ان کے پاؤں کے نیچے کی۔ خیر تحریکوں میں اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑا رہے ہیں، ہم نے تو اپنے نظریے کے مطابق اس وقت بات کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے ملین مارچ کیے، کوئی 15 ملین مارچ کیے، ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں کوئی 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اس میں، تو ٹریفک بھی نہیں رکے ہمارے تو تمام مظاہروں میں۔ تو اس انداز سے اگر پوری دنیا جو ہے مظاہرے کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر سامنے لاتی ہے تو اس کی تو پیروی بھی ہونی چاہیے۔ اکثر سیاسی طور پہ آپ بڑے دور اندیش ہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے، اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات، ہم تو اپنے نظریے پہ قائم ہیں۔ رانا مولانا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تعینات ہوئے ہیں ان کا فائدہ جو ہے مولانا صاحب کو ہوگا۔ میرا کیا لینا دینا ہے، میں تو زندگی میں میرا پورا خاندان آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوا، میرا عدالتوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ بہت شکریہ۔